لن تزولا قدم ابن آدم، حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے. جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر، اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ کان کھول کر سنیے. عن عمرہ فیما افناہ، عمر کا حساب دو. یہ 80 برس اور 70 برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیے، کہاں ضائع کیے؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور خاص طور پر جوانی کا دور، امنگوں کے دن، ولولے ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے، قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے. یہ جوانی کہاں گلائی؟ حساب دو، ایک ایک لمحے کا حساب دو. وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، ایک ایک پائی کا حساب دو. مال کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، گل چھروں میں، عیاشیوں میں، یا نیکی کے کاموں میں، ادائے حقوق میں، اللہ کے دین کے لیے. 4 سوال ہو گئے. 2 زندگی کے بارے میں، ایک زندگی پوری بحیثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگائی، اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگایا. 2 سوال مال کے بارے میں، کمایا کہاں سے، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز سے، خرچ کہاں کیا. اور آخری سوال وعما عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا. علم کے انبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی. یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا انسان. اتنا علم اور عمل کچھ نہیں، بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاتا بن جائے گا. یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دوہری ہے. کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں، مشقت کی، محنت کی، اس زندگی میں ختم ہوئے، اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں. اس کو بھی غالب نے خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی. اب میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک تو گوتم بدھ کا فلسفہ، اس کے فلسفے کا مین تھیم یہ ہے سروم دکھم، آل از پین، آل از سفرنگ. اور اس نے جو بھی اپنی محنت کی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے بعد میں ملا کیا اور کیا نہیں ملا. ایک بات آپ سے عرض کر دوں، گوتم بدھ کے بارے میں ایک بہت جید عالم، میرے نزدیک بر صغیر پاک و ہند کے علماء میں جو اس صدی کے علماء ہیں ان میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. گیلان قصبہ ہے ایک بہار کا، وہاں کے رہنے والے تھے. ان کی زندگی زیادہ گزری حیدرآباد دکن میں، عثمانیہ یونیورسٹی میں استاد رہے. انہوں نے گوتم بدھ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور اس کی دلیل دی ہے. قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے، ذل کفل، اور یہ ذل کفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں. قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے. نمبر 2 یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی، نہ حضور سے پوچھا گیا نہ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی. اب یہ ذل کفل ہے کون؟ تورات میں جو نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام ذل کفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل بن گئی ہے. تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو، کپل پے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں، وہ فے بنتی ہے. تو ذل کفل کے معنی کفل والا، اور یہ کفل جو ہے کپل، کپل والا، جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوتم بدھ کے بارے میں یہ خیال، یہ میں عرض کر دوں کہ اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا گمان ہے، خیال ہے، واللہ عالم کہیں گے ہم، لیکن امکان ضرور موجود ہے. قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں دنیا میں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہوں.